کلپ نمبر 1659۔ اس کلپ میں آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی یہودیوں نے جو کفر کیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی۔ موت کی تمنا کرنے کا شرعی حکم احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہگار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ البتہ اگر مجبوری میں موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھر اگر کرنی ہی پڑ جائے تو یوں کہے، اے اللہ عز و جل، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث گزشتہ دونوں احادیث کی شرح ہے کہ بیماری و آزاری سے گھبرا کر موت نہ مانگے، اور جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے، یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں، موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر تمنائے موت کرے تو برا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے اور وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ، تم فرماؤ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیں، اپنے کفر کے وبال کی وجہ سے تم جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، بے شک وہ ضرور تمہیں آنے والی ہے، اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور اس سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا، تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے، اور وہ تمہیں ان اعمال کی سزا دے گا۔ قیامت کے دن اعمال بتائے جانے کی 3 صورتیں۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال بتائے جانے کی مختلف صورتیں ہوں گی، ان میں سے 3 صورتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اعمال نامے دکھا کر اعمال بتا دیے جائیں گے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے،
اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نمبر 2، انسان کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نمبر 3، زمین لوگوں کے اعمال بیان کر دے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ ترجمہ، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔